نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لے ایک بار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام اور اکرام ہے ہم سبوں پر کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے لیے پہلے کے نبی بھی دعا مانگتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ الہ العالمین مجھے اس نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک نبی ہیں اور وہ امت تو بہت بعد میں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کو رد تو نہیں کیا، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی مہینے کی 27 تاریخ کو معراج پر پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، تیسرے آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یحییٰ سے ملے، اور چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ اس سے اور آگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھتے گئے، ہر ایک نبی نے فرمایا مرحبا بأخی صالح، مرحبا بأخی صالح، بھائی خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، آپ کا آنا مبارک ہو۔ لیکن جب 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں تو ایک بوڑھے میاں عرش کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، اور انہوں نے فرمایا بیٹھے بیٹھے ہی مرحبا بابن صالح، تمہارا آنا بیٹا مبارک ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے اور آگے کا سفر شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر پہنچے۔ جب وہاں گئے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آگے میری رسائی نہیں ہے، اب آپ آگے خود جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف الاقلام پر گئے، اور اس سے اور آگے مقام رفرف کہا جاتا ہے، حضور وہاں پہنچے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر کیا لائے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ بدنی، جانی، مالی جو بھی عبادتیں ہو سکتی ہے وہ سب آپ کے لیے ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکتیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہ العالمین میرے اکیلے پر نہیں، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر بھی اور میرے نیک امتیوں پر بھی سلام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بالکل قریب ہوئے، بات چیت ہوئی، اور پھر وہاں سے لوٹنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ فرمایا جاؤ اپنی امت کو یہ 50 وقت کی نماز دے دو۔ جب آئے
نیچے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا لائے؟ کا نماز کا تحفہ، کوئی بات نہیں۔ اور اس سے نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ملے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا ملا اوپر سے انعام میں؟ کہا ہمیں تو 50 وقت کی نماز ملی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ جائیے اس کو کم کرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 کم، پھر گئے 5 کم، اللہ کے رسول 9 مرتبہ پہنچے، 5 کر کے 45 نمازیں کم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اور کم کرا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ 5 سے بھی میں کم کراؤں۔ میری ماں بہنوں، آج میرے اور آپ کا حال دیکھیے، کیا نبی کہہ رہے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ میں 5 سے بھی کم کراؤں، آج امت نے نبی کی امید پہ پانی پھیرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے جو امید باندھی تھی اس کو توڑا ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب چیز زمین پر، روزہ زمین پر، حج زمین پر، سب چیز زمین پہ بھیجا، لیکن نماز کی جب باری آئی آسمان پہ بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ میرے ماں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کم کرانے کا مشورہ رسول کو حضرت موسیٰ نے دیا۔ فرماتے محدثین نماز کم کرنے کا مشورہ دے کر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت محمدیہ میں شامل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو اتنی اونچے نبی کے جو ہیں میں اور آپ امتی ہیں، اللہ ہمیں نبی کی صحیح قدر عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنا آسان فرمائے۔ اس امت کا مرد بھی قیمتی ہے، اس امت کی عورت بھی قیمتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کہیں جا رہے تھے، راستہ چلتے چلتے یہودی کچھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسنا دو۔ تو لوگ آپس میں یہودی بات کر رہے تھے، دیکھو اللہ غریب ہو گیا، اللہ قرض حسنا مانگتا ہے، اللہ فقیر ہے جبھی تو مانگ رہا ہے، ہم سب مالدار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ جملہ سنا یہودی کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ وہ یہودی سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کی شکایت کی کہ ابو بکر نے مجھے مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں مارا آپ نے؟ کہا اس نے اللہ کو برا بھلا کہا ہے۔ تو فرمایا دلیل؟ کہا یہی لوگ گواہ ہیں۔ سارے یہودی پھر گئے۔ فرمایا ابو بکر اب بدلہ لے گا، یہ تمہیں ایک تماچا مارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ حضور کی گفتگو ہو رہی تھی، آسمان سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں، ان یہودیوں نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ آیت لے کر آئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم سب مالدار ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، تو کہنے کا منشا جب مرد پر حالات آئے اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر ان کی مدد فرمائی۔ ٹھیک اسی طرح خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام لانے سے پہلے قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا تو میری بہن کی طرح ہے، یا میری دادی کی طرح ہے، تو اسے جو ہے وہ طلاق ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ کو ان کے شوہر نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اب طلاق ہو گئی۔ زمانے جاہلیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خولہ آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے چھوٹے
چھوٹے معصوم بچے ہیں، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، زمانے جاہلیت کے قول کے مطابق میرے شوہر نے مجھے میری ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گی، میرے گھر نہیں ہے، میرے بھائی بھی نہیں ہیں، میرے امی ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار حضرت خولہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ کوئی راستہ نکال دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پاس دوسرا کوئی حکم نہیں ہے، کیا کروں؟ حضرت خولہ اپنے گھر گئی اور دل میں بولتی جا رہی ہے، جا کر گھر میں اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرا کوئی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، شوہر نے مجھے طلاق دے دیا ہے، میرا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ نے سن لیا اس عورت کی گفتگو کو جو آپ کے ساتھ آ کر کہہ رہی تھی، اللہ سب کچھ سن رہے تھے، سن لیجئے۔ اب اگر کسی نے ایسا کہہ دیا اپنی بیوی سے تو میری ماں کی طرح ہے، تو کہا وہ کیا کرے؟ تو کہا وہ غلام آزاد کر دے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو کہا وہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دے، اگر وہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا کہ پھر وہ 2 مہینے کے متتابعین 60 دن کے وہ مسلسل روزے رکھے۔ یہ اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اتار دیا۔ تو امت کے مرد پر حالات آسمان سے اللہ نے جو ہے وہ فیصلے اتارے، امت کی عورتوں پر حالات اللہ نے آسمان سے فیصلے اور قرآن نازل فرمایا۔ میری ماں بہنوں یہ امت کی بہت قیمتی ہے، مرد بھی قیمتی، عورتیں بھی قیمتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ مرد لوگ جہاد میں جاتے ہیں، مرد لوگ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مرد لوگ دوسرے بہت سارے کار خیر کرتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں ہی رہتی ہیں، ہمارا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت کریمہ نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا مرد بھی عورت بھی دونوں برابر ہیں، مسلمان مرد مسلمان عورت، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والے عورتیں، جو ہے روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں۔ فرمایا تم شانہ بشانہ ہو۔ فرمایا مرد جا کر جو ہے وہ مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے، تم گھر کے اندر شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہو، اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ رکھتی ہو، شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کو گھر کو سنبھالتی ہو، تم جو ہے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہو۔ اللہ تم کو گھر میں بیٹھے جماعت کا بھی ثواب دے گا، اللہ گھر میں بیٹھے تم کو جہاد کا بھی ثواب دے گا، اللہ تم کو گھر میں بیٹھے جو ہے وہ ثواب کا ثواب ہی دیتا رہے گا۔ میری ماں بہنوں آپ کا عہدہ کم نہیں ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا برا حال تھا، عورت پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، عورت کا اگر شوہر مر جاتا تھا، زمانے جاہلیت کا حال ایسا تھا، خود ہمارے ہندوستان کے ستی کا قانون یہ تھا کہ بھائی اگر شوہر مرد مر گیا تو اس کی بیوی کو زندہ اس کے مچان کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، وہ جو بانس میں باندھ کر لے کر جاتے ہیں غیر اپنے مردوں کو، اس میں زندہ عورت کو باندھ کر اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے فرمایا
یہ ماں وہ ہے ان کے آنچل کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کو چھپائے رکھا ہے. یہ ہاتھ اتنا قیمتی ہے، جب یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے ماں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اللہ اس دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. فرمایا ماؤں کی دعا اللہ اولاد کے حق میں، اللہ تبارک و تعالی ماؤں کی دعا اولاد کے حق میں کبھی ضائع نہیں کرتا. اس لیے مائیں غور سے سنیں اس جملے کو. کبھی بچے سے عاجز آ کر پریشان ہو کر یہ نہیں کہہ دینے کا کہ مری کیمنی جتو. میری ماں بہنوں، اگر قبولیت کی گھڑی ہوگی اور اگر بچے کا حال اس طرح کا ہو گیا آپ ہی روں گی. مائیں چاہیے غصے کو پینے والی ہو، ماؤں کی زبان سے بد دعائیں نہیں نکلنی چاہیے. ماؤں کو چاہیے اولاد کے حق میں دعا کرے، اولاد کے حق میں اس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ مجھے جو ہے حج میں جانا ہے، میری ماں بیمار ہے، دیکھ ریکھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیا کروں یا رسول اللہ؟ فرمایا تمہارا حج تمہاری ماں ہے، ماں کے چہرے کو محبت سے ایک بار دیکھ لو گے اللہ حج مقبول اور مبرور کا ثواب دے گا. ماں کی خدمت کرو، یہی تمہاری حج ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، جہاد میں نکلنا ہے. فرمایا تمہاری کون ہے گھر میں؟ کہا ماں ہے. کہا ماں کی دیکھ ریکھ کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. میری ماں بہنوں، آپ کے قدموں تلے جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں آیت کے ذریعے پیغام دیا اور امت کو سکھلایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت نماز سے فراغت کے بعد، تلاوت سے فراغت کے بعد، تسبیح سے فراغت کے بعد، کھانے پینے سے فراغت کے بعد تمہارا کام کیا ہے؟ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چڑھے. پہلی سیڑھی پر کہا آمین، دوسری سیڑھی پر رسول بولے آمین، تیسری سیڑھی پر رسول بولے آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی آمین نہیں کہتے تھے، آج سیڑھی پر چڑھتے، منبر پہ چڑھتے آپ نے آمین کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جس نے میرا نام جہاں ذکر ہوا ہو، یعنی محمد کا تذکرہ ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نہ کہا ہو، یعنی نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہے، برباد ہے، اس کا بیڑا غرق ہے. تو میں نے بولا آمین. اور دوسرے سیڑھی پر یوں کہا جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پا لیا اور ماں باپ کی خدمت نہیں کی، اس نے جنت اپنی نہیں کما لی، اس کا بیڑا غرق ہو، وہ ہلاک ہو، برباد ہو. میں نے کہا آمین. تیسرے پر کہا جس نے رمضان کو پایا اور رمضان میں روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کے، مستورات اپنے گھروں میں، اگر حافظہ ہیں تو قرآن سے، غیر حافظہ ہیں تو علم ترہ سے 20 رکعت تراویح عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، ان کے اوپر بھی تراویح ہے. مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، عورتیں اپنے گھروں میں پڑھے. اگر کوئی حافظہ مل جاتی ہے تراویح پڑھانے والی تو تراویح کی امامت عورتیں بھی کر سکتی ہے. یا رشتہ دار کا کوئی بچہ ہے وہ حافظ قرآن ہے تو اپنے گھر کے اندر وہ اپنی مستورات کو تراویح جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے، تراویح سے، نماز سے آباد کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین نے فرمایا اگر رمضان پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی اس کا بیڑا غرق ہو، وہ ہلاک ہو. میں نے کہا آمین. میری ماں بہنوں، اگر جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں وہی کافی تھی، لیکن نبی نے آمین کا سکہ لگا کر اس بد دعا کو مضبوط کر دیا. اس لیے ماؤں کی خدمت کریں، ماں باپ کی خوب خدمت کریں، بہو اپنی ساس کی خوب خدمت کریں. ساس آنے والی بہو کو بہو نہیں گردانے بلکہ یوں سمجھے کہ یہ میری بیٹی ہے. جس طرح گھر میں جب داماد اور جمائی آتا ہے تو وہ جمائی کو سمجھتی ہے میرا بیٹا، ساس جمائی کے لیے کھانا پکائے گی، اس کے سامنے ڈش رکھتی ہے، طرح طرح کا جتنے آئٹم ساس کو آتی ہے وہ جمائی کو پکا پکا کر خوب کھلاتی ہے. لیکن وہی ساس کبھی بہو کے
سامنے ایک گلاس پانی رکھنے کو عیب سمجھتی ہے، ساس جو ہے وہ سبزی کاٹ دینے کو عیب سمجھتی ہے، یہی ساس جو جمائی پہ مر رہی تھی وہی ساس بہو کے لیے جو ہے چاول چننے کو عیب سمجھتی ہے، یہی ساس جو جمائی کے لیے رات کو چائے بنانے کے لیے تیار ہے کہ مورو جمائی آویلو چھے، وہ اتنی فکر مند ہے، بہو بیمار ہے تو اس کے لیے اسے چائے بنانے کی فرصت نہیں ہے، وہ گھر میں جھاڑو اب نہیں مارے گی کیوں بہو نوکرانی آ گئی۔ نہیں میری ماں بہنوں، جس طرح جمائی کی قدر ہے اسی طرح خدا کی قسم اگر میرے اور آپ کے گھر میں بہوؤں کی قدر شروع ہو جائے گی تو میرے اور آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ ہم نے بہو میں اور بیٹی میں، جمائی میں اور بہو میں فرق پیدا کر دیا، نتیجہ یہ نکلا ہے میرے اور آپ کا گھر جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، گھر کے اندر درار پڑ رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وہ بیٹا جس کو ہم نے 22 سال 25 سال پال پوس کے بڑا کیا اب وہی ہم سے دور ہو رہا ہے۔ جہاں بہو کی غلطی چہار جانب بیان ہوتے ہیں، بو آو پچھی گھیر برباد تھے یو تباہ تھے یو کیوی آوی گے، وہی انسان، وہی ساس، وہی سسر سب اپنے اپنا بھی جائزہ لے، اپنے آپ کو بھی دیکھے کہیں میری زبان تو نہیں خراب ہے، میں نے بہو کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ اپنا بھی جائزہ لے۔ اگر اس طرح سے میرے اور آپ کا گھر چلے گا انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا، گھر میں محبت بڑھ جائے گی، اور جس گھر میں محبت ہوگی وہاں اللہ کی رضا آئے گی، اللہ کی رضا آئے گی، مصیبت جائے گی، بلا جائے گی، بیماری جائے گی، عافیت کا سکون کا ماحول بنے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کو پایا، جس نے ماں باپ کو پایا اور جس نے میرا نام آیا اور درود نہ پڑھا تو وہ لوگ برباد ہیں۔ میری ماں بہنوں، امت کی ماؤں کو اللہ کے رسول نے مرتبہ عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹی ہے اس نے اس کی پرورش کی اور اچھی تعلیم دی اور اچھے جگہ پر نکاح کرا دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ فرمایا جس کی بہن نہ ہو، جو ہے بیٹی نہ ہو، فرمایا اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، جو اس کی بہنیں بھی نہ ہو اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے، نئے سہیلی ملی، نیا پڑوسی ملا، نئے دوست ملے، اس سے تو ہم بڑے اچھے سے رہتے ہیں، لیکن خالہ کو بھول گئے، ماسی کو بھول گئے، پھو کو بھول گئے، چاچا کو بھول گئے، چاچی کو بھول گئے، ماموں مامی کو بھول گئے۔ نیا جو ہے ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، ان رشتہ داروں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر ہیں، قرآن کی پہلی آیت اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ نبی گھبرائے ہوئے گھر آئے ہیں، کیا انداز تھا حضرت خدیجہ کا۔ اللہ ہمیں ہماری ماں بہنوں کو سب کو یہ اخلاق نصیب فرمائے۔ حضرت خدیجہ نے جب نبی کو گھبراہٹ میں دیکھا، نبی نے آ کر فرمایا، خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ نے تسلی بھرے جملے دیے، فرمایا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ پہلا جملہ حضرت خدیجہ نے نبی کے شان میں جو کہے تھے وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ جو ہے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، آپ بے یار و مددگار کے لیے کماتے اور محنت کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ بیواؤں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بیان کیے، اپنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن حال ہمارا یہ ہو چکا ہے جو کل ملے ہیں ان پر فدا ہیں اور جو رشتہ دار ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، گھر کا ماحول درست کرے، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عزت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ ہر مائیں اپنے مردوں کو نماز کے لیے مسجد میں بھیجے، جس طرح
آپ ان کے لیے کھانا پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں، گھر کی صفائی کو، کپڑا دھونے کو، اب گھر کے جو ہیں پوچھا برتن کرنے کو آپ یہ سب کرتی ہیں۔ کاش اپنے شوہر کو صبح اٹھا کر مسجد میں بھیجنے والی بن جائیں۔ خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ مرد صبح اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، نہیں اٹھے تو وہ اپنی بیوی کی آنکھ پر پانی چھڑکتا ہے اور اس کو نیند سے بیدار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ بیوی نماز کے لیے اٹھتی ہے اور شوہر کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھے تو چہرے پر پانی کا چھینٹا مارتی ہے اور شوہر کو اس طرح بیدار کرتی ہے، تو وہ عورت اللہ کے نگاہ میں محبوب اور محبوبہ بن جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب بننے کا آپ کو ایک طریقہ دیا ہے۔ آپ خود بھی فجر میں اٹھیں، اپنے شوہروں کو مسجد کے ماحول میں بھیجیں۔ جو شخص ہفتے ہفتے مسجد میں نہ جاتا ہو، اندازہ لگائیں کہ اس کا دل کتنا سخت ہوگا جب مسجد میں جائے گا، تعلیم سنے گا، نماز پڑھے گا، فرشتوں کے ماحول میں رہے گا، تو وہ بیویوں کے ساتھ محبت والی بات کرے گا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے گا، گھر میں جو ہے وہ انسان کی طرح رہے گا۔ جو مسجد سے دور رہے گا تو وہ دارو کے اڈے پہ جائے گا، وہ جوا کے اڈے پہ جائے گا، حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر جو ہے اچھی بات نہیں گرتی۔ جس زمین کے اوپر محنت کی جاتی ہے، ہل چلایا جاتا ہے، اس میں دانے بوئے جاتے ہیں، تو وہاں سے سبزی اگتی ہے، گنے اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں، غلہ اگتا ہے۔ لیکن اس زمین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں کانٹے اگاتے ہیں، بنجر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو شخص مسجد کے ماحول سے دور رہتا ہے، ایمان کی بات سننے سے دور رہتا ہے، وہ ماحول سے بھٹکا رہتا ہے، اس کا دل بنجر ہو جاتا ہے، دل کے اندر جو ہے ظلمت طاری ہو جاتی ہے، پھر اس کو خیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے مائیں بہنیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو مسجد میں بھیجنے والی بنیں، مسجد میں بھیجیں، مسجد میں پیش کریں۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں نکلے ہوئے ہیں، گود میں معصوم سا بچہ ہے، دودھ پیتا، اللہ کے رسول کو فرماتی ہے وہ مائیں آ کر، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو لے جائیے، آپ کے کچھ کام آئے گا۔ کہہ رہے یہ تو دودھ پیتا ہے، کیا کام آئے گا میرے؟ اس ماں کی قربان جاؤ، اس ماں کی ممتا پر اور اس ماں کی نبی کے ساتھ عشق پر۔ ماں نے کہا اگر دشمن آپ کو تیر مارے گا، دشمن آپ کے اوپر تیر چلائے گا، میرا بیٹا اس کو آگے کر دیجئے گا، میرا بیٹا آپ کے لیے ڈھال کے کام آئے گا، میرے بیٹے پر تیر لگے گی، آپ کا جسم لہو لہان ہونے سے بچ جائے گا۔ ماؤں نے یہ قربانیاں دی ہے، اور آج ہم ہیں کہ ہم ان کو مسجد تک نہیں بھیج پا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے ہمارے محلے کی مسجد آباد رہے۔ جس محلے کی مسجد آباد ہوگی وہ محلہ آباد ہوگا، جس محلے کی مسجد آباد ہوگی اس محلے میں اللہ رحمت اتارے گا، جس محلے کی مسجد آباد ہوگی اس محلے والوں کو اللہ خوشحالی اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، جس محلے میں جو ہے مسجد کو آباد کیا جائے گا اللہ اس محلے والوں میں جوڑ اور محبت ڈالے گا، جس محلے میں مسجد آباد ہوگی اللہ اس محلے میں کے اندر کبھی بیماری کو نہیں اتارے گا، اس محلے میں قحط سالی کو نہیں ڈالے گا۔ اللہ ہماری مسجد کو آباد فرمائے، نمازیوں سے گھروں کو آباد فرمائے، قرآن کی تلاوت سے۔ یہ چند باتیں تھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ مقبول مجلس ہے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہے، اے اللہ یہ پورے دن بیچاری صبح سے شام تک جو ہے بچوں کی، شوہر کی، گھر کی، اے اللہ یہ خدمت میں لگی رہتی ہے، تیری مقبول بندی ہے، چہار دیواریوں میں زندگی بسر کر کے وہ اپنے اندھیر قبر میں چلی جاتی ہے۔ اے اللہ ان کے قدموں تلے جنت ہے، ان کے آنچل کے نیچے تو نے عزت کو چھپائے رکھا ہے۔ اے اللہ ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان سب کے حق میں
میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو ہم بیٹیاں بے نکاح ہیں، اے اللہ ان کے لیے خزانے غیب سے نیک صالح رشتے کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو صاحب نکاح ہو کر بھی بے اولاد، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن بے ماؤں کی اولاد نافرمان بن چکی ہے، اولاد بات نہیں مان رہی ہے، راہ راست سے بھٹک چکی ہے، مولا ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ یہ آمین کہہ رہی ہے، اے اللہ یہ آمین کہہ رہی ہے۔ یہ خدیجہ کی جو ہیں نقش قدم پر چلنے والی مائیں، سمیہ کے نقش قدم پر چلنے والی مائیں، اے اللہ تعلیم کی نسبت پر، تیرے دین کی نسبت پر جمع ہوئی ہیں، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ جس گھر میں بیٹھی ہے اس گھر میں برکتیں عطا فرما، جس گھر سے آئی ہے اپنے اپنے گھر میں برکت لے کر جائیں، یہاں سے ایسے فیصلے فرما، سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، بلا سے مصیبت کو، بلا مصیبت کو، بیماری مشکلات کو ہمارے محلے سے، پورے شہر سے، پورے عالم سے ختم فرما۔ اے اللہ تمام عالم سے بیماری کو ختم فرما، دوبارہ دنیا کو اپنے حال پہ لا کے کھڑا فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ بار بار نصیب فرما، روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما۔ مبارک دن چل رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعائیں نبی پڑھتے تھے۔ اے اللہ رجب ہم نے بھی پایا ہے، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اتنی برکت دے زندگی میں کہ ہم رمضان دوبارہ حاصل کر سکے، رمضان کی خیر و برکت حاصل کر سکے۔ مولا باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، کہنے والے سننے والے دونوں محتاج ہیں۔ اے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی شان عطا فرما، ہم سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما، حرام سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔